جو پاکستان کی جیت حاصل ہو چکی ہے اس کی ابھی تک بھارت ہضم نہیں کر سکے، وہ ہمارا ملک کا فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی بھارت کا مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا ان کے اپنے گیدرنگز ہوتے ہیں، جہاں وزیر اعظم بھارت کا جا کے بڑے بڑے تقریریں کرتا تھا، پاکستان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا، اس میں کے چند دنوں کے رات کے بعد وہ بھارت کا وزیر اعظم غائب ہو چکا، اور وہ ہمارے افواج اور ہمارا ایئر فورس اور ہمارا نیوی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کی بہت بڑا کامیابی ہے۔ میں آپ سب کو سب سے پہلے اس بات پہ مبارکباد دینا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کے اندر جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں وہ آپ سے کوئی دکی چکی بات نہیں ہے۔ ہمارے مسائل ہے، معاشی مسائل ہے، دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی کے مسائل ہیں، سیاسی بحران ہیں، اور ہمارا اور آپ کا یہ کوشش ہے کہ ہم ان بحرانوں کا مقابلہ کریں اور پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالے۔ ایک آج جو پارلیمان نے یہ سال 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور کروایا۔ ویسے پاکستان کے پارلیمان نے بہت سے آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کے کچھ اعتراضات تھے، آپ کے کچھ شکایتیں تھے۔ ان میں اس میں جو حکومت کی تجویز تھی 18ویں ترمیم کے حوالے سے، جو حکومت کی تجویز تھی NFC کی آئینی تحفظ کے حوالے سے، صوبے کے حقوق کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو بھی متنازع اس ترمیم میں تجویز تھے وہ آپ نہیں مانے، مگر جو اس ترمیم میں وہ تجویز تھے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا، یا اس ترمیم میں وہ جو تجویز تھے جو آپ کا منشور کا ہمیشہ حصہ رہا، اس پہ ہم عمل درآمد کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کامیابی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ اس سیاسی میدان میں آپ نے صوبوں کے حقوق بھی بچا دی، NFC کی جو آئینی تحفظ ہے وہ بھی بچا دیا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن تھی، بلکہ وعدہ تھی کہ وہ شہید بی بی کی وعدہ تھی کہ وہ آئینی عدالت بنائے گی، اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگا۔ تو اس سے بڑا کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کے مساق جمہوریت تک کہتے آ رہی ہے کہ ہمیں آئینی عدالت چاہیے، ہمیں ایک ایسے آئینی مینڈیٹ چاہیے، آئینی فورم چاہیے جہاں تمام صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہو، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں آپ نے وہ کام بھی حاصل کر لیا ہے۔ آپ کو اس بات کا میں مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔
جہاں تک مشکلات ہیں، ملک کے معاشی مشکلات ہیں، وفاقی حکومت کے معاشی مشکلات ہے، ان کے بارے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق پرست سیاسی جماعت ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ چاروں صوبوں کے بارے میں اور اس وفاق کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سیاست کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں، جو وفاق کے پریشانیاں ہیں وہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ اگر وفاق کا ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک فسکل سپیس کا مسئلہ ہے، تو بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی میں بھی چاہوں گا کہ ان کا یہ پریشانیاں ہم دور کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنا تاریخ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت چاروں صوبوں کی زنجیر ہوتے ہوئے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم صوبے کے خود مختاری، صوبے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے وفاق کے یہ مسئلے دور کرنے چاہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ صوبے سے اختیار چھیننے کی کوشش کیا جائے، بہتر یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت صوبے کو مزید ذمہ داریاں دے۔ ہم مزید ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو، وفاق کی مسائل کو دور کر سکیں۔ مثلاً ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو ٹیکس کا ذمہ داریاں ہے ان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ طے کرنا چاہیے، ہمیں مزید ذمہ داریاں دینا چاہیے، سندھ کو، پنجاب کو، پختونخوا کو، بلوچستان کو مزید ذمہ داری دے کہ ہم مزید ٹیکس جمع کریں، ہم ایف بی آر سے بہتر ٹیکس جمع کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی وفاقی جو معاشی بحران ہے وہ ضرور دور کریں گے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے بجائے کہ وفاق یا دوسروں کو یہ موقع دے کہ وہ آپ پہ یہ غلط الزام لگائے کہ آپ صوبوں کے اختیار چھین رہے ہیں یا صوبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں،